صلى عليك الرحمن. قادیانی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال کچھ عرصے سے اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان کا آئین و قانون اگرچہ اس معاملے میں بہت واضح ہے، جیسا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 کے تحت یہ واضح ہے کہ قادیانی خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے اور وہ شاعر اسلامی یعنی اسلام کے مخصوص افعال و علامات کا استعمال نہیں کر سکتے۔ چونکہ قربانی بھی شاعر اسلامی میں سے ہے، لہٰذا قانوناً قادیانیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ 1-2 سال سے کچھ لوگ قادیانیوں کے اس غیر قانونی فعل کو آئینی اور قانونی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا موقف اور استدلال یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اور مذہب قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ اور چاردیواری کے اندر قربانی کرنے سے منع نہیں کرتے، اور ان کو اس عمل سے روکنا ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ استدلال کس حد تک درست ہے، آئیے ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جرم چاہے چاردیواری کے اندر ہو یا باہر، وہ باہر صورت جرم ہے۔ جیسے چرس اور ہیروئن بیچنا چاردیواری کے باہر جرم ہے، ایسے ہی چاردیواری کے اندر بھی جرم ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کی سزا یکساں اور برابر ہے۔ دوسری بات یہ کہ قربانی ایک ایسا اسلامی شعار ہے کہ جس کو عبادت گاہ یا چاردیواری تک محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے مختلف مراحل ہیں جن کا تعلق عوامی مقامات سے بھی ہے۔ مثلاً قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی میں جانا، قربانی کے جانور کو گلی محلے میں باندھنا، جانور کے لیے چارہ لے کر آنا، ذبح کے لیے قصاب کا بندوبست کرنا، اس کا خون اور علائشیں باہر پھینکنا، قربانی کا گوشت تقسیم کرنا وغیرہ۔ یہ تمام امور ایسے ہیں کہ جب قادیانی قربانی کا عمل کریں گے تو لا محالہ وہ ان کو انجام دیں گے۔ اس سے بنیادی طور پر وہ 3 فوائد حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، عام مسلمانوں میں یہ اشتباہ پیدا کرنا کہ وہ بھی مسلمان ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں عیسائی، ہندو یا سکھ مذہب کے پیروکار قربانی نہیں کرتے۔ نمبر 2، اس عمل کے ذریعے قادیانیت سے متعلق مسلمانوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنا۔ نمبر 3، سادہ لو مسلمانوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے راہ ہموار کرنا کہ جب وہ ان سے گوشت لے کر کھائیں گے تو مجبوراً ان کی بات بھی سنیں گے، اور عملی طور پر ایسا ہوتا بھی ہے۔ گویا قربانی ایک طرح کا تبلیغی عمل ہے جس کی شروعات تو قربانی سے ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام مرزائی مذہب کی تبلیغ پر ہوتا ہے۔ تیسری اہم بات کو سمجھنے سے قبل ہمیں لفظ شعار کو سمجھنا ہوگا۔ شعار ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی دین یا مذہب کی امتیازی شناخت بن جائے۔ اس کی جمع شاعر آتی ہے، جیسے کہ پاکستان کے مایہ ناز عالم دین مفتی محمد شفیع صاحب اپنی مشہور تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں، شاعر یا شعیرہ اس محسوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو۔ شاعر اسلام ان اعمال و افعال کو کہا جائے گا جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور محسوس و مشاہد ہیں۔ اس تفصیل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شاعر اسلام سے مراد اسلام کے وہ مخصوص اعمال و افعال اور علامات ہیں کہ جن سے کسی شخص یا گروہ کا اسلام معلوم ہوگا، اور جو ان علامات کا اظہار کرے گا اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔ قادیانی قربانی کے عمل سے خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مسلمان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے اس عمل سے ان کی شناخت متاثر ہوتی ہے، لہٰذا چاردیواری کے اندر یا باہر ان کی شناخت کو غلط طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا ایک جائز مطالبہ ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے قادیانیوں کے حقوق کیسے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر اس مطالبے سے قادیانیوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں بلکہ وہ خود ہیں، اور اس کا حل تلاش کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ اگر کوئی گروہ کسی کے رجسٹر حقوق اور میراث کو دھوکہ دہی سے اپنی طرف منسوب کرے اور وہ شخص اس گروہ کے خلاف آواز بلند کرے تو الٹا اسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم اپنے حقوق کے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ کہ اس سے دوسرا فریق متاثر ہو رہا ہے۔ قادیانیوں کو قربانی کی اجازت دینے سے مسلمانوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، نہ کہ قادیانیوں کے، اور مسلمانوں کی شناخت چھینی جا رہی ہے، نہ کہ قادیانیوں کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں بجائے قادیانیوں کو سمجھانے کے الٹا مسلمانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور انہی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہمارا قادیانیوں سے مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے وہ آئین پاکستان میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم کریں اور آئین و قانون کی مکمل پاسداری کریں، اور دوسرا یہ کہ جس طرح انہوں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی کو نبی تسلیم کر کے ایک الگ مذہب اور ایک الگ امت کی بنیاد ڈالی ہے، اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ شاعر اسلامی استعمال کر کے دھوکہ دہی کی روش اختیار کرنے کی بجائے اپنی مذہبی عبادات اور رسومات کے لیے نئی اصطلاحات وضع کر لیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قادیانی جماعت کو یہ مشورہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یعنی سپریم کورٹ اپنے 1993 کے فیصلے میں بھی دے چکی ہے۔